آپ ہی بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نایاب نے اپنی بہن جو دلہن بنی بیٹھی تھی سے پوچھا۔ پیاری لگ رہی ہو میری جان، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک نایاب ہی تھی اس کی زندگی میں جس کے لیے وہ مسکراتی تھی دل سے۔ مگر آپ خوش نہیں لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ نایاب نے اسے کریدا۔ وہ زارا کے دل کا غبار نکالنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات اچھے سے کرے۔ کچھ نہیں نایاب، بس اپنے نصیب سے ڈر لگ رہا ہے، زارا نے دکھی انداز میں کہا۔ دلہن کا روپ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ تبھی مامی اندر آئی تھی۔ بس کرو تم دونوں، کتنی باتیں کرتی ہو، مامی نے دونوں کو دیکھتے خفگی سے کہا۔ کیا مامی، کیا اب ہم سکون سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ نایاب نے دکھی سے انداز میں کہا تھا۔ بکواس بند کرو، چلو باہر، باہرات آ گئی ہے۔ مامی کی بات سن کر نایاب فوراً سے کھلکھلا کر اٹھی اور زارا کی طرف بڑھی، جبکہ زارا کا دل کافی زور سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح کا فنکشن ایک چھوٹے سے ہال میں رکھا گیا تھا، نہ زیادہ لوگ تھے نہ زیادہ شور۔ خوبصورتی سے سجا ہال پیارا لگ رہا تھا، سارے انتظام لڑکے والوں نے کیے تھے۔ نایاب زارا کو اسٹیج پر بٹھا چکی تھی۔ بالکل بھی کنفیوز مت ہونا، میں ہوں نا۔ نایاب نے اسے حوصلہ دیا اور اسے اس وقت اسی چیز کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد سفید شیروانی پہنے وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ زارا میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، اس نے تصاویر میں دیکھ رکھا تھا، مگر یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ یا اللہ، کس مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ ارسلان شاہ خود کو اس شادی کے لیے راضی ہونے پر کوس رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر یہاں موجود تھا، ورنہ اسے شادی تو بالکل بھی نہیں کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہوا آ چکے تھے۔ سارے لوگ سنجیدہ اور خاموش ہو گئے تھے۔ ارسلان شاہ ولد سکندر شاہ، کیا آپ کو زارا خان ولد نصر اللہ خان کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے سوال کیا۔ ارسلان نے ایک نظر اپنی برابر بیٹھی زارا کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو کپ کپا رہے تھے۔ جی قبول ہے۔ تو مان گیا تھا، وہ زارا خان کو کاغذی طور پر قبول کر گیا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے دوسری بار پوچھا۔ قبول ہے، ارسلان نے جواب دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے تیسری بار پوچھا۔ جی قبول ہے، ارسلان نے تیسری بار بھی اسے قبول کیا۔ اب قاضی صاحب کا رخ زارا کی طرف تھا۔ زارا خان ولد نصر اللہ خان، کیا آپ کو ارسلان شاہ ولد سکندر شاہ کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے مؤدبانہ انداز میں زارا سے پوچھا۔ وہ چپ رہی، چند پل ٹہر گئی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، جی قبول ہے۔ زارا کی آواز بمشکل ہی کسی کو سنائی دی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے دوسری بار سوال کیا۔ جی قبول ہے، زارا نے دوبارہ جواب دیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری بار پوچھا گیا۔ جی قبول ہے۔ دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ارسلان کی والدہ نے دونوں کا ماتھا چوما، وہ بے حد خوش تھیں اس شادی سے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، پھر رخصتی۔ مامی نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، اس لیے زارا کی سوتیلی ماں اس وقت سائڈ میں کھڑی بیٹھی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔ عمار نیچے اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ تبسم بیگم وہیں ویل چیئر پر اسی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں، اتنی پیاری بہو ملی ہے مجھے۔ تو بڑی محبت سے اس کی تعریف کر رہی تھی۔ میرا بیٹا ضدی ہے، مگر میں جانتی ہوں تم اسے سنبھال لو گی۔ تبسم بیگم نے اس کے ہاتھ میں اپنی خاندانی کنگن پہنائے تھے، وہ مسکرائی تھی۔ کم سے کم اسے ساس اس بار اچھی ملی تھی، اس نے شکر ادا کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کوئی دوست اتنا دھوکے باز کیسے ہو سکتا ہے۔ نیچے آ کر وہ عمار پر برسا تھا۔ تو تجھے کس نے کہا کہ تو ان دونوں شادی رکھ؟ تجھے پتہ نہیں ہمدانی مرڈر کیس حل نہیں ہو رہا، اوپر سے تو مجھے الجھا گیا۔ عمار نے بھی برابر کا جواب دیا تھا۔ ابھی ارسلان اسے کچھ کہہ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ وہ کسی کی کال تھی، ان نون نمبر تھا، مگر ارسلان کے فون پہ ٹریکر تھا جس کی وجہ سے نام لکھا آ رہا تھا، کبیر پاشا۔ ارسلان نے فون اٹھا کر کان سے لگایا، اور جیسے جیسے وہ بات سنتا جا رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ میں کل آفس میں ملوں گا، اتنا کہا اور چلا گیا۔ عمار نے اس پاگل کو دیکھا جو ہر بات پہ جذباتی رہتا تھا۔ تمہارے پہلے شوہر نے تمہیں اس لیے چھوڑا کیونکہ تم بد کردار تھی۔ ارسلان شاہ بری طرح دھاڑا تو وہ معصوم لڑکی کان پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ زارا 17 سال کی تھی جب اس کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی اپنے شرابی بھانجے سے کی تھی، جس نے اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا اور پھر نشے میں طلاق دے کر اسے ہی بدنام کر دیا تھا۔ اس نے اپنا بوجھ اٹھانے کیئر ٹیکر نوکری شروع کر دی تھی۔ وہ ارسلان شاہ معذور ماں کی کیئر ٹیکر تھی، جس وجہ سے ارسلان کی ماں نے اس کا رشتہ مانگا اور بہت مہنگے تحفے اس کی سوتیلی ماں کو دیے تھے۔ وہ اس کی پہلی شادی کی بات چھپا گئی تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ارسلان شاہ کو اس کی پہلی شادی کی خبر ہوئی تھی۔ وہ جو ویسی بھی مجبوری میں اس سے شادی کر رہا تھا، اس پر مزید برسا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیوں چھوڑا تھا اس نے تمہیں؟ ارسلان چیخا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارسلان کو بہانہ مل چکا تھا۔
اس نے مجھے نشے کی حالت میں طلاق دی تھی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ میری بات کان کھل کر سنو، تم مجھ سے دور رہو گی، ارسلان نے غصے سے کہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ زارا پیچھے کئی گھنٹے روتی رہی تھی۔ باہر آ کر ارسلان کا رخ ٹیرس کی جانب تھا، پھر سگریٹ کی کش لگانے لگا تھا۔ اسے ٹینشن میں بس سگریٹ کی طلب ہوتی تھی۔ زارا کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، اس کا ذہن ابھی بھی اسی بات پر تھا، کس طرح ارسلان نے اسے کہہ دیا تھا کہ بد کردار ہے، کتنی تلخی سے اس نے کہا تھا مجھ سے دور رہنا۔ ابھی وہی سوچ ہی رہی تھی جب بے دہانی میں اس نے اپنے ہاتھ پر چائے گرا دی تھی۔ وہ در سے کر رہی تھی۔ ارسلان جو جاگنگ کر کے آ رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ابھی وہ یہ قدم بڑھانے لگا تھا جب اسے خود کے کہے الفاظ یاد آئے تھے، مجھ سے دور رہنا۔ وہ واپس کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ ارسلان کمرے میں آیا تو اس کا ڈریس بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ ایس پی تھا، ڈریس کافی سلیقے سے پریس کیا گیا تھا، شوز بھی بالکل نفاست سے پالش ہوئے تھے۔ شاور لے کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھلا، شادی کی اگلی صبح کوئی جاب پر جاتا ہے؟ تبسم بیگم نے اپنے بیٹے سے غفلتی سے پوچھا۔ وہ نہیں بتا پایا کہ وہ اس سے شادی خوش نہیں ہے، وہ زارا کی پہلی شادی کا بتا نہیں پایا تھا۔ ماما آپ جانتی میرا کام ایسا ہے، ابھی بھی 2 کیس پینڈنگ میں ہے، ارسلان نے اپنی ماں کا ماتھا چوم کے کہا تھا۔ اچھا میری بہو اٹھ گئی؟ تبسم بیگم نے بڑے ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں وہ اٹھ گئی ہے، بلکہ ناشتہ بنا رہی ہے، چلے نیچے، ارسلان نے جلدی سے کہا۔ ارسلان کیا یہ تربیت دی ہے میں نے تمہیں؟ یوں اپنی نئی نیویلی دلہن کو کچن میں کھڑا کر دو؟ تبسم بیگم تپی تھی۔ ماما اب یہ گھر اس کا ہی ہے، سر پر نہ چڑھائیں اسے، ارسلان نے فوراً جواب دیا۔ وہ اس سے زیادہ اس کی وجہ سے باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو، تبسم بیگم نے غصے سے کہا اور پھر نیچے کا رخ کیا۔ زارا ناشتہ لگا چکی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، آ جائے بیٹھے، زارا نے کرسی کھینچتے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ وعلیکم السلام میری بچی، کیا ضرورت تھی یوں کچن میں آنے کی صبح صبح؟ تبسم بیگم نے غصے سے پوچھا۔ وہ ارسلان کو آفس جانا تھا بس اس لیے، زارا نے دعویداری سے کہا۔ وہ اس کا نام لے رہی تھی کیونکہ وہ سامنے نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آتا نظر آیا تھا۔ میں آملیٹ لاتی ہوں، زارا اسے دیکھتے ہی گھبراتی کچن میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ آملیٹ لے کر آئی تھی جب اسے مین انٹرنس سے نایاب ادھر آتی نظر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا۔ وہ بھاگتی اپنی بہن کے پاس آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ ہی؟ دیکھیں میں نے ناشتہ بنایا آپ کے لیے۔ نایاب سب سے ملنے کے بعد زارا سے گویا ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، زارا مسکرائی تھی۔ ارسلان نے ابھی نوٹس کیا ہے کہ اس کے مسکرانے پر ڈمبل پڑتے تھے۔ جیجو کیسے ہیں؟ نایاب چنچل سی تھی، بالکل گھل مل جاتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو چھوٹی چڑیا؟ ارسلان نے بڑی محبت سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک میں بھی، بس اپنی بہن آپ کو دے دی تو تھوڑا سا دکھ ہے، نایاب نے منہ بناتے کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہاری بہن بالکل محفوظ ہے ہمارے ساتھ، تبسم بیگم نے خوشی سے کہا۔ چلے میں بھی نکلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے مجھے، ارسلان نے کہا اور پھر تبسم بیگم کا ماتھا چومنے لگا۔ جاؤ زارا، ارسلان کو باہر تک چھوڑاؤ، تبسم بیگم نے اسے پیار سے کہا۔ میں چلا جاؤں گا مما، ارسلان نے زارا کی طرف نہیں دیکھا۔ جو کہا ہے وہ کرو دونوں، تبسم بیگم نے تھوڑا سختی سے کہا۔ ڈانٹ کھانے کے بعد وہ دونوں خاموشی سے نکل گئے تھے، جبکہ نایاب مسکرانے لگی تھی۔ شام کو کب تک آئیں گے آپ؟ زارا نے خود سے پوچھ لیا تھا۔ میری مرضی، جس وقت آنا ہوگا آ جاؤں گا، جواب اتنا ہی تلخ ملا تھا۔ زارا خاموش ہو گئی تھی۔ ارسلان دروازے سے نکلا تھا، ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، وہ سرخ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس میں پھوڑا بن جاتا، مگر خیر اسے کیا، سارا دن کام سے فری ہو کر اب وہ تبسم بیگم کے لیے گارڈن میں آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ایک میڈ لگوا لینی چاہیے، تبسم بیگم نے اسے سوچتے ہوئے کہا۔ کس لیے آنٹی؟ زارا نے چائے کے کپ میں چائے انڈیلی تھی، یہ اس کی روٹین کا حصہ تھا۔ وہ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک تبسم بیگم کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ تمہاری مدد کے لیے، اور کس لیے؟ تبسم بیگم نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے بھی میں سنبھال لیتی تھی، اب میں سنبھال لوں گی، فکر نہ کریں آپ، زارا نے انہیں تسلی دی۔ تبسم بیگم مسکرائی تھی۔ ڈنر میں کیا بناؤں آنٹی؟ زارا نے سوال کیا۔ ماما، مجھے ماما کہہ سکتی ہو اب تو، تبسم بیگم نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ بتائیں ڈنر میں کیا بناؤں؟ زارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چکن کڑھائی بنا لو، ارسلان کو بہت پسند ہے، تبسم بیگم نے اسے مشورہ دیا تھا، جبکہ زارا کا دل ارسلان کے نام پر دھڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بنا لیتی ہوں، چلیں آپ اندر تھوڑی دیر ریسٹ کر لینا، زارا نے مسکرا کر کہا۔ تبسم بیگم کو کمرے میں چھوڑ کر وہ کچن میں گئی تھی اور پھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ 11 بج گئے تھے، پھر 12 اور پھر 1، مگر ارسلان آج گھر نہیں آیا تھا۔ نایاب اس وقت یونیورسٹی پہنچی ہی تھی جب اس کی ٹکر ہو گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے، آنکھیں نہیں ہے کیا؟ نایاب نے اسے سختی سے کہا، مگر جیسے ہی نظریں اوپر اٹھائیں وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔
وہ انسپیکٹر کی ڈریس میں سن گلاسز لگائے وہاں کھڑا تھا۔ اصولاً تو آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، جسے اتنا بڑا انسپیکٹر نہیں دکھ رہا۔ عمار نے اس کی سنہری آنکھیں دیکھی تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں اصل میں جلدی میں تھی، لیکچر تھا میرا تو بس۔ نیاب نے جلدی سے خود کے لیے گواہی دی۔ پولیس والے ویسے ہی خر دماغ ہوتے ہیں، کہیں اسے پکڑ کر اندر ہی نہ کر دیں۔ کوئی بات نہیں، جو یہ بتائیں کہ یہاں مسز حفصہ درانی پروفیسر ہیں، وہ کہاں ملیں گی؟ عمار نے سوال کیا تھا۔ وہ تو آپ کو پروفیسر ہاشم کے آفس میں ملیں گی، نیاب نے فوراً سے کہا۔ آئی میں لے چلتی ہوں، پھر اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ پروفیسر ہاشم کیوں؟ ان کا خود آفس نہیں ہے کیا؟ عمار نے سوال کیا۔ اس کا دماغ اسے کچھ اور ہی سگنل دے رہا تھا۔ وہ اصل میں وہ بات کہتے کہتے رکی تھی۔ آپ پولیس والے خود معلوم کریں۔ وہ آفس کے سامنے رکی تھی۔ عمار نے اسے پھر سے دیکھا، وہ اسے پیاری لگی، بہت پیاری۔ پولیس والے ہر بار درست نہیں ہوتے محترمہ، انہیں بھی کبھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمار نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ میری مدد کے لیے۔ سر کو ہلکا سا خم کرتے اس نے شکریہ کہا تھا۔ وہ لڑکیوں کو واقعی عزت کرتا تھا۔ اللہ حافظ، نیاب نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنی کلاس میں چلی گئی تھی۔ وہ انٹروگیشن کر کے ابھی اسٹیشن پہنچا جب اسے ارسلان کی کال آئی تھی، جو خود کرائم سین پر موجود تھا۔ کیا ہوا، ملے تم پروفیسر حفصہ سے؟ ارسلان نے پہلا سوال ہی کام کا کیا۔ وہ فالتو کی باتوں پہ وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ ہاں ملا، اور بہت عجیب لگا مجھے۔ شوہر کا مرڈر ہوا ہے اور خود وہ یونیورسٹی پہنچی ہوئی ہے، نہ عدت پوری کر رہی ہے۔ عمار نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں نیاب کی بات گونج رہی تھی۔ وہ اسے کسی بات کا اشارہ کر رہی تھی۔ مجھے بھی آج یہاں ایک بال ملا ہے جو کسی لڑکی کا ہے۔ ارسلان نے اسے بتایا وہ بال جسے وہ فورسیک بھجوا چکا تھا۔ قاتل ہمدانی کی بیوی ارسلان۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ تم اتنی بڑی بات ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ارسلان کو تعجب ہوا، کیونکہ پروفیسر حفصہ کا افیئر چل رہا ہے ان کی کلیگ کے ساتھ، اور یہ بات پوری یونیورسٹی میں مشہور ہے۔ میں کل تک سارے ثبوت ڈھونڈ لوں گا۔ عمار نے حتمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے پھر میں کل جا رہا ہوں، کیونکہ کل سے ماما کو شکل نہیں دکھائی ہے، وہ غصہ کریں گی بہت، اور میرا دیا کام مت بھولنا۔ آخری باتوں سے باور کروائی۔ ارسلان کو گھر پہنچتے پہنچتے 10 بج گئے تھے۔ زارا صحن میں بیٹھی تھی، اس کو بہت تیز بخار تھا۔ کل رات سے وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ارسلان اپنی ماں سے بھی دور نہ ہو جائے۔ تبسم بیگم نے صبح سے 10 بار ارسلان کو کال کی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر وہ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ ارسلان نے اسے دیکھا، وہ کھلے بالوں میں خوبصورت لگتی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ اترا تھا، اتنے میں وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ آپ کہاں تھے کل صبح سے؟ آپ کو ماما نے نہیں دیکھا؟ وہ پریشان تھی سارا دن۔ ارسلان اس کے ماما کہنے پر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب آنٹی۔ زارا کو اس کا یوں دیکھنا عجیب لگا تھا، اس لیے خود ہی کہہ دیا، کام میں مصروف ہوتا ہوں، میں ہر چیز کی خبر نہیں دے سکتا۔ ارسلان نے قدم آگے بڑھائے تھے اندر جانے کے لیے۔ آپ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں نا؟ آج سے پہلے آپ کبھی یوں اکیلے نہیں چھوڑتے تھے آنٹی کو۔ زارا کی آواز میں درد تھا۔ دیکھو زارا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، مجھ سے دور رہو۔ ارسلان نے اسے دیکھتے کہا، آپ مجھے طلاق دے دیں، مگر پلیز یوں آنٹی کے ساتھ نہ کریں۔ وہ کہاں کی بات پتہ نہیں کہاں لے گئی تھی۔ ارسلان کا دماغ گھوما تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی زور سے پکڑی تھی۔ بخار تیز تھا، اس لیے ارسلان کو بھی تپش محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ ارسلان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میڈیسن لی؟ اس نے جلدی سے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اندر چلے، آنٹی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ زارا کی بات سن کر وہ اس سے دور ہوا تھا، پھر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیا ضرورت تھی اس کا بخار چیک کرنے کی؟ ارسلان دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا۔ وہ تیرے لائق نہیں ہے، سمجھا؟ تو اسے بہت جلد چھوڑ دے گا۔ ارسلان خود کو بار بار ایک بار یاد دلا رہا تھا، مگر دل شاید کچھ اور ہی جاتا تھا۔ ماما سے مل کر وہ نیچے آیا تھا جب اس کی نظر زارا پر گئی۔ وہ کھانا لگا رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ارسلان نے اسے اعلانی انداز میں کہا۔ تھوڑا سا کھا لے، میں نے محنت سے بنایا ہے۔ زارا نے اسے دیکھا تھا، وہ اب بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں نے کہا نا بخار میں کھانا بناؤ، وہ کرتے ہوئے بولا، مگر اپنی نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ میرا پہلا شوہر کبیر سکندر تھا، میری سوتیلی ماں کا بھانجا۔ میں بس 17 سال کی تھی جب میری اس سے شادی کروا دی تھی۔ وہ مجھے دن رات ذلیل کرتا تھا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں اس کے لیے ایک گڑیا تھی جس کے ساتھ وہ جیسی مرضی کھیل لیتا تھا۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے آپ کے کیئر ٹیکر کی نوکری کی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی۔ میں آپ کو پہلے سب بتانا چاہتی تھی، مگر مجھے مامی نے قسم دی تھی اپنی، بس اس لیے خاموش رہی۔
وہ کہتی جا رہی تھی جبکہ وہ بس اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اصلان کو غلط لگا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں اف تک نہیں کروں گی، مگر پلیز آنٹی کو اگنور نہ کیا کریں۔ اب کی بار اس نے نم آنکھیں اٹھائی تھی۔ ماما، وہ خوش تھی کہ تم انہیں ماما کہنے لگ گئی ہو، وہی کہا کرو۔ ارسلان نے بس اس کی ساری بات کا اتنا ہی جواب دیا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ عمار اس وقت یونیورسٹی کے گیٹ پر ہی کھڑا تھا جب اسے نایاب آتی نظر آئی۔ ہیلو میم، عمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو سر، نایاب کو بھی وہ یاد تھا۔ آپ یہاں پھر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، عمار نے سکون سے کہا۔ کیسی مدد؟ نایاب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پہلے بتائیں آپ میری مدد کریں گی یا نہیں؟ عمار نے سوال کیا۔ کیوں نہیں، اگر کر سکی تو بالکل کروں گی، نایاب نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ پیارا لگتا تھا، عمار مسکرایا اور پھر اسے پلان سمجھانے لگا تھا۔ عمار کو آج ڈنر پر ساتھ لے آنا ارسلان، کافی دن ہو گئے میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا ہے، تبسم بیگم نے ارسلان کو کہا جو ناشتہ کر رہا تھا۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی ماما، ابھی ہم ایک کیس میں الجھے ہوئے ہیں، اگر آج پورا ہو گیا تو ضرور، ارسلان نے ناشتہ کرتے جواب دیا۔ مجھے نہیں پتا، بس کہہ دینا اسے لانا، تبسم بیگم نے ضدی انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے ماما، ارسلان نے ہار مانتے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ سارا یہ میرا کارڈ ہے، ماما کی میڈیسن لے آنا اور جو سامان نہیں ہے گھر میں وہ بھی لے آنا، ابھی ضرورت کا بھی۔ ارسلان نے اسے کارڈ تھماتے کہا۔ زارا نے کارڈ تھام لیا تھا۔ تمہیں کار چلانے آتی ہے؟ ارسلان نے سوال کیا۔ زارا نے سر کو خم کیا۔ کس نے سکھائی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے ریسنگ کا شوق ہے تو کبھی کبھی جھوٹ بول کر گھر چلی جایا کرتی تھی، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارسلان بھی ساتھ مسکرایا تھا۔ تم نے یہ سب اکیلے کیسے حل کیا؟ ارسلان حیران ہوا تھا، عمار سارے ثبوت اس کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ خیر میں نے یہ اکیلے حل نہیں کیا، ایک لاء اسٹوڈنٹ سے مدد لی ہے، بہت اچھی تھی وہ، عمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلی بار انسپیکٹر عمار نے کسی عام سی لڑکی کی مدد لی ہے، ارسلان نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ عام نہیں ہے یار، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، عمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت تو نہیں ہو گئی؟ ارسلان کو خدشہ ہوا تھا۔ نہیں، وہ پچھلے تجھے یونی یاد ہے بھائی، عمار نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا، اور ویسی بھی وہ پہلے تجھے ہونی ہے بھائی، اگر وہ اچھی لڑکی ہے تو اسے خود سے جانے مت دو، ارسلان نے مشورہ دیا۔ اور گھر آ جانا، ڈنر پلان کیا ہے ماما نے، اور تمہاری بھابھی ہے، ارسلان نے مسکرا کر کہا تھا۔ ارسلان ایک موقع دے رہا تھا اسے اس رشتے کو۔ کیا سچ میں؟ ویسے مجھے بھی ملنا ہے بھابھی سے، شادی بھی اتنی سادگی سے ہوئی تھی، میں بتا رہا ہوں میری شادی ایسی نہیں ہوگی، عمار نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ اچھا بھائی، دھوم دھام سے ہوگی تمہاری شادی، دیکھ لینا، ویسے ڈنر پر اس لڑکی کو بھی بلا لو نا، ارسلان نے مشورہ دیا۔ کیا وہ آئے گی؟ عمار نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کہے اور اسے انکار نہ مل جائے، اگر وہ تمہاری وائف اسے اچھی لگی ہوئی تو وہ ضرور آئے گی، ارسلان نے مسکرا کر کہا، پھر اریسٹ وارنٹ نکالا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ نایاب کو بھی بلا لو نا، تبسم بیگم اس وقت کچن میں تھی، زارا کی مدد کروائی تھی، ایک شرط پر، پھر آپ بس مجھ سے باتیں کریں گی، یہ کام وغیرہ نہیں کریں گی، زارا نے کمر پر ہاتھ رکھتے انہیں نے بغور دیکھا تھا۔ میری پیاری بیٹی، میں یہ کام خوشی سے کر رہی ہوں، مجھے تمہاری مدد کرنا اچھا لگتا ہے، تبسم بیگم نے مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں اسے میسج کر دیتی ہوں، زارا نے مسکرا کر کہا۔ کال کر لو، کہیں میسج ٹائم پر نہ دیکھ سکے تو، تبسم بیگم نے تجسس سے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، میں کال کرتی ہوں، زارا نے کہتے ساتھ اسے کال ملائی تھی۔ دوسری طرف سے پہلی رنگ میں کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہاں، ڈنر ہماری طرف کرنا ہے تمہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، سلام دعا کے بعد اس نے پیغام دیا۔ آ رہی ہے وہ، زارا مسکرائی تھی۔ چلو جلدی جلدی کام کر لو، پھر تم بھی تیار ہو جانا، تبسم بیگم نے خوشی سے کہا تھا۔ عمار اور ارسلان گارڈن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، زارا، تبسم بیگم اور نایاب ابھی اندر ہی تھی۔ کیا ہوا، اس نے انکار کر دیا آنے سے؟ ارسلان نے عمار کو لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے کہا کہ آج وہ اپنی بہن کی طرف جا رہی ہے، عمار نے جبراً مسکرا کر کہا۔ اتنے میں نایاب باہر آئی تھی۔ جیجو آج کھانا لگ گیا ہے، عمار نایاب کو اور نایاب عمار کو دیکھ کر شاک ہوا تھا۔ کبھی کبھی قسمت ہمیں ساتھ لے ہی آتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی تم دونوں آئے، تبسم بیگم نے ڈنر کے بعد چائے پیتے کہا۔ آپ نے بلایا تھا ماما، میں کیسے نہ آتا، عمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نایاب کی موجودگی سے بے حد خوش تھا۔ کیا واقعی تو نے مدد کی عمار کی؟ تبسم بیگم نے سونے کے بعد ہی وہ لوگ چھت پر آ گئے تھے۔ ہاں ابھی مجھے بہت مزہ آیا، پتہ ہے میں نے بالکل صحیح فیلڈ پسند کی ہے خود کے لیے، نایاب نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔
اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بھی بہت مدد ملی ہے، ورنہ یہ کیس کب سے لٹکا ہوا تھا۔ عمار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کافی لاتی ہوں سب کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد زارا نے کہا، میں ساتھ چلتا ہوں۔ ارسلان نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا وہ جو سوچ رہی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا؟ تم نیاب کے لیے اتنا خوش ہوتی ہو، کبھی خود کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ ارسلان نے کچن میں آتے ہی بات چھیڑی تھی۔ کیا مطلب؟ زارا کو اس کا مطلب واقعی سمجھ نہیں آیا تھا۔ مطلب جتنا حق نیاب کا ہے اتنا تمہارا بھی ہے اس گھر میں۔ ارسلان کی بات پر وہ پلٹی تھی، نہیں بلکہ وہ اس کا غلط مطلب نکال گئی تھی۔ آپ نے شادی سے پہلے تو دہیج؟ زارا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ پاگل لڑکی نہیں، میں کہہ رہی ہوں تم نے کبھی آگے پڑھنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ ارسلان نے جلدی سے کہا، مجھے پڑھنے کا شوق نہیں۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا، ساتھ خود کی عقل کو کوسا بھی تھا۔ ایسے مت کہو، لوگ کیا کہیں گے، ایس پی کی بیوی کو ہو کر پڑھنے کا شوق نہیں؟ ارسلان نے منہ بناتے کہا۔ زارا کا قہقہہ گونجا تھا، مجھے لگا آپ کو میری وائف پسند نہیں آئی، اس لیے آپ نے آنے سے منع کر دیا تھا۔ عمار نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں، مجھے آپ کی وائف بہت اچھی لگی۔ اصل میں آپ کی کال سے پہلے آپ ہی کی کال آ گئی تھی اور میں نے انہیں یہاں آنے کا کہہ دیا تھا، پھر آنٹی بھی ناراض ہو جاتی اگر میں نہ آتی۔ نیاب نے اسے تسلی دے سے بتایا۔ آپ سنگل ہیں؟ عمار نے بلا آخر پوچھ ہی لیا تھا۔ میں ابھی، نیاب جواب دیتی جب وہ دونوں اوپر آئے تھے۔ کافی تیار ہے؟ نیاب نے خوشی سے کہا۔ آپ بھی مجھے چھوڑنے کون جائے گا یہ بتا دیں۔ نیاب کو اکیلے رات کو جانے سے ڈر لگتا تھا اور یہ بات زارا جانتی تھی۔ فکر مت کرو ارسلان، ابھی زارا کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب ارسلان نے کہا، عمار چھوڑ دے گا، میں تھوڑا تھک گیا ہوں۔ ارسلان نے بہانہ کیا، تو پھر آپ سو جائیں نا، کافی پینا اور کافی نہ پئیں۔ زارا نے فکر مندی سے کہا، نہیں میں کافی پینے کے بعد بہت اچھی نیند سوتا ہوں۔ کیوں عمار؟ ارسلان نے جھوٹ کہا، ہاں بھابھی بالکل، اسے کافی پی کر بہت اچھی نیند آتی ہے۔ عمار نے کولڈ کافی سے لطف اندوز ہوتے کہا، وہ اسے باحفاظت اس کے گھر کے سامنے چھوڑ رہا تھا۔ تھینک یو، نیاب نے مسکرا کر کہا، اور ویسے میں سنگل ہوں، مجھے یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والے سسٹم سے چڑ ہے، نیاب نے کہا اور اندر جانے لگی۔ نکاح پر تو ہے نا؟ عمار جھٹ سے بولا، پہلے دوست بن کر تھوڑا بہت جان لیں ایک دوسرے کو، نیاب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جیسا آپ کہیں۔ عمار بھی مسکرایا تھا۔ ارسلان آج صبح سے گھر پر ہی تھا، اس کا کیس ختم ہو چکا تھا، اس لیے آج سکون کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ابھی وہ پیچھے گارڈن میں موجود تھا جب زارا اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ ارسلان چائے پئیں گے؟ ماما پوچھ رہی ہیں، سارا نے نارمل سے انداز میں سوال کیا، مگر وہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی فکر کرتی ہے۔ آپ بھی پوچھ سکتی ہیں، آپ پر ہر ذمہ داری آپ پر ہے میری، ارسلان نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ وہ اداس لگتا تھا۔ کچھ ہوا ہی کیا ارسلان؟ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی، فاصلہ تھوڑا سا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بچپن میں ہی اپنے بابا کو کھو دیا تھا۔ ارسلان آج اپنا دکھ سنا رہا تھا تو ثابت ہوا چہروں کی خوشی اور تلخی دل کا حال نہیں بتا دیتی۔ ماما نے بتایا تھا ان کا قتل ہوا تھا، زارا نے ندامت سے کہا۔ جبکہ میرے بابا بے قصور تھے، وہ ایماندار تھے اور انہیں اسی کی سزا ملی۔ ارسلان دکھی ہوا، اس لیے آپ اپنے کام میں سختی سے پیش آتے ہیں؟ زارا نے سوال کیا۔ کیا میں سخت ہوں؟ ارسلان نے نہ جانے کیوں بس پوچھا تھا۔ جی ہاں، بہت سخت ہیں آپ، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کوئی بات کرنے سے پہلے، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ارسلان ہنسا تھا۔ میں دنیا کا پہلا شوہر ہوں گا جس کی بیوی اس سے ڈرتی ہے، پھر ستائشی انداز سے بولا۔ زارا اس سے دیکھا، وہ قریب سے اور بھی پیارا لگتا تھا۔ ویسے عمار اور نیاب تو کوئی بھی بات کر لیتے ہیں، وہ تو نہیں ڈرتے مجھ سے؟ ارسلان نے اسے دیکھتے پوچھا۔ پتہ نہیں انہوں میں اتنی ہمت کیسے آ جاتی ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، زارا نے کہا اور اٹھی چلی۔ آج مما انتظار کر رہی ہوں گی، کہتے ساتھ وہ جانے لگی تھی۔ سنیں، ارسلان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، پھر بالکل اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، ہلکا سا جھکا اور کان میں سرگوشی کی۔ مجھ سے مت ڈرا کریں، جو دل میں کہہ دیا ہے کہہ دیا کرو، سرگوشی کہتا وہ اندر کی طرف بھاگا تھا۔ چائے میں بناتا ہوں، پھر زارا کو تیز آواز میں کہا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ ویسے بیٹا میں کہتی ہوں کہ تم زارا کو کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کروا دو، تبسم بیگم نے اپنے بیٹے سے کہا۔ ارسلان نے ان بات پر کچھ دیر سوچا۔ اچھا خیال ہے، مگر آپ کی بہو سے پوچھیں وہ راضی ہے؟ ارسلان نے زارا کی طرف دیکھتے کہا، میں بالکل بھی راضی نہیں، اتنا پڑھ کر کیا کرنا ہے مجھے، ویسے بھی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی مما، زارا نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔
بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میں کوئی کیئر ٹیکر رکھوا لیتی ہوں، کیوں ارسلان؟ تبسم بیگم نے مشورہ دیا۔ اور وہ آپ کا خیال اتنے اچھے سے نہیں رکھ سکتی تو؟ زارا کو خدشہ ہوا تھا۔ پر زیادہ مت سوچو، تم ایڈمیشن لے رہی ہو، بات ختم۔ تبسم بیگم اٹل لہجے میں بولی تھی۔ تبسم بیگم کو کمرے میں چھوڑ کر وہ اب اپنے کمرے میں موجود تھی جب ارسلان اندر آیا تھا۔ وہ جاگنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ماما کی ہاں میں ہاں ملانے کی؟ سارا نے سوال کیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ ارسلان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑی تھی۔ بیگم اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بس ان کے مشورے پر غور کیا تھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے جنہیں وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ پیپرز آپ کیا میری راز کنفیوز تھی، کبھی ان پیپرز کو دیکھتی تو کبھی ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم ایک اچھی رائٹر ہو؟ ارسلان نے وہ ساری قسطیں پڑھی تھیں۔ اچھی رائٹر تو نہیں ہو خیر، سارا نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ کتابیں کل ہی پبلش کروا رہا ہوں۔ ارسلان نے حتمی انداز میں کہا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ زارا آگے بڑھی تھی۔ ارسلان نے فوراً سے ہاتھ اوپر کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں ارسلانہ؟ واپس کریں مجھے یہ پیپرز۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی مگر اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ تبھی ارسلان نے اسے اپنے قریب کیا۔ میری بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ بنو، میں چاہتا ہوں میری بیوی کا نام ہو۔ ارسلان مسکرا کر اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر یہ کہانی اتنی خاص نہیں ہے، میں کچھ اور لکھ لوں گی، آپ کو اپلوڈ کر دینا۔ سارا نے جلدی سے بہانہ کیا۔ نہیں، تمہارے ہاتھ سے لکھی اور بنی ہر چیز خاص ہوتی ہے۔ ارسلان مسکرایا تھا۔ آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند آیا کیا؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مشرقی لڑکیوں کو اصل خوش اپنی تعریف سننے میں آتی ہے۔ بہت زیادہ اس دن جو کڑھائی بنی تھی نا، کمال کی تھی۔ ارسلان نے مزید سے کہا جبکہ وہ زارا کو کنفیوز کر چکا تھا۔ مگر آپ کو تو اس دن گھر نہیں آئے تھے؟ زارا نے حیرانی سے پوچھا۔ میں پولیس والا ہوں بیگم، بغیر آواز کے بندہ مار دوں پھر خود کے گھر میں آنا کون سی بڑی بات ہے؟ ارسلان کی بات سن کر وہ شرمائی تھی۔ آپ شرما رہی ہیں؟ ارسلان نے اسے مزید تنگ کیا۔ نہیں، میں مسکرا رہی ہوں۔ زارا مسکرائی تھی۔ یہاں کیوں بلایا آپ نے؟ نیاب اس وقت پارک میں موجود تھی جو اس کے گھر سے قریب تھا۔ ایسی ہی بس میرا دل کیا آپ کو دیکھوں۔ عمار فوراً ہی مسکرا اٹھا تھا۔ اس کی موجودگی اس پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ تو دیکھ لیا پھر؟ نیاب نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، ابھی کہا۔ ویسے کل آپ فری ہیں؟ میں تو بتائیں۔ عمار نے سوال کیا۔ کیوں، ڈیٹ پر جانا ہے کیا؟ نیاب نے مسکراتے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایک کیس میں مدد چاہیے تھی آپ کی۔ عمار نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ نیاب نے شرمندگی سے کہا۔ ہاں ہاں۔ عمار ہنسنے لگا۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر چل رہی تھی؟ عمار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رہنے دیں، نہیں جانا مجھے کہیں۔ نیاب نے منہ بناتے کہا۔ ارے پریشان کیوں ہوتی ہے، نکاح کے بعد لے کر چلوں گا آپ کو ڈیٹ پر۔ عمار نے اسے تسلی سے کہا تھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، نیاب نے کہا اور اٹھ کر جانے لگی جبکہ عمار مسکرا کر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اور ان سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ تبسم بیگم کا انتقال ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ارسلان ٹوٹ چکا تھا، مگر زارا نے اسے سنبھال لیا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں شائع کی۔ زارا ارسلان شاہ پاکستان کی جانی مانی رائٹر تھی۔ عمار اور نیاب کی منگنی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھنے لگے تھے۔ نیاب اس وقت گھر پر آئی ہوئی تھی۔ اسے زارا کو تیار کرنا تھا، پھر انہیں نکلنا بھی تھا وقت پر۔ یار آپی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ نیاب نے کمرے میں آ کر اکتاہٹ سے کہا۔ وہ نیچے 15 منٹ سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر ایک وہ تھی جو آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ یار ارسلان کے کپڑے پریس کر رہی تھی بس۔ سارا نے کپڑے ہینگ کرتے کہا۔ یار آپی، آپ کر دینے، آج پہلے اپنے بارے میں سوچ لیں۔ نیاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لاتے ہوئے کہا تھا۔ جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں، سب سے پہلے اس کا سوچوں گی۔ وہ ہر بار ارسلان کا شکریہ ادا کرتی تھی، بلکہ اب تو بہت آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ محبت ہو گئی تھی، وہ اس کے بغیر نہیں جی پاتی تھی۔ زارا نے کئی رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر گولڈ کی جویلری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایونٹ پر وہ وقت پر پہنچ گئے تھے۔ آپ نے میری تعریف نہیں کی؟ یکدم ہی زارا کو یاد آیا۔ میری جان، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میرا بس چلے، میں تمہیں باہر ہی نہ نکلنے دیتا آج۔
ارسلان نے ہر بار کی طرح اس کے دل سے تعریف کی تھی۔ یہ لو۔ پھر ارسلان نے اس کو گجرے تھمائے تھے۔ خود پہنا دیں، زارا نے لاڈ سے کہا، اور ارسلان شاہ ساری دنیا کے سامنے اپنی بیگم کو گجرے پہنا رہا تھا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ تبھی ایوارڈ کی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ بیسٹ ایوارڈ کا ایوارڈ ملتا ہے زارا ارسلان شاہ کو۔ وہ مسکراتی ہوئی اسٹیج تک گئی تھی۔ سارے اس کے لیے خوش تھے۔ ارسلان، عمار اور نیاب تو کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ اگر آج میں اس مقام پر ہوں تو صرف 2 لوگوں کی وجہ سے، میری مرحوم ماما جو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور میرے شوہر جنہیں مجھ پر یقین تھا کہ میں یہ کر لوں گی۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد مجمع نے پھر سے تالیاں بجانا شروع کر دی تھی۔ نیاب کے شادی کے فنکشنز سٹارٹس ہو چکے تھے، اس لیے زارا بھی وہیں ٹھہرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ آج مایو اور مہندی تھی، پھر کل بارات ہونی تھی۔ زارا کی سوتیلی ماں کا برتاؤ بھی کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ زارا کی مامی اس کی شادی کی تیاری میں آگے آگے تھی۔ زارا کمرے میں موجود تھی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا وہ نیاب تھی۔ نیاب، دیکھو، کیا یہ ڈریس پہن لوں مایو پر؟ وہ ستائشی انداز میں مڑی تھی مگر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے کبیر سکندر کھڑا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی دکھتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زارا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے شادی کر کے بہت خوش رہنے لگے ہو؟ زارا، پتہ تو چلے ہمیں، ایسا بھی کیا خاص ہے اس ایس پی میں؟ کبیر کمینگی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ زارا فوراً چڑھی تھی۔ ایسے کیسے، ابھی تو دیکھنا ہے تمہیں۔ کبیر 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب تھا جب ارسلان اندر آیا تھا۔ کبیر اور زارا کے بیچ میں بہت کم فاصلہ تھا۔ ارسلان کا دماغ گھما تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا اور پھر اس نے ایک مکہ زور سے کبیر کے منہ پر مارا تھا، اور پھر جا بجا وہ اس کے مار رہا تھا حتیٰ کہ اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے قریب آنے کی؟ ارسلان کا دماغ بس یہی ایک بات کہہ جا رہا تھا، ارسلان چھوڑیں اسے بس۔ زارا اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ارسلان نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ پلیز ارسلان، آپ کو میری قسم۔ بس اتنا سن کر ارسلان کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ وہ غصے میں کھڑا ہوا اور پھر زارا کا ہاتھ پکڑا تھا اور باہر لے جانے لگا۔ تمہیں معلوم تھا نا وہ یہاں پر ہے، تم یہاں کیوں رکی؟ ارسلان اسے چھت پر لایا تھا، اب غصے سے چلا رہا تھا۔ میرا یقین کر ارسلان، مجھے نہیں پتا تھا وہ اچانک۔ ارسلان نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی۔ کچھ نہیں سننا مجھے، سمجھی؟ تو ابھی اور اسی وقت گھر چلو گی تم میرے ساتھ؟ ارسلان نے فیصلہ سنایا تھا۔ میں نہیں چلوں گی، میری بہن کی مایا ہوئے، آپ جائیں، میں فنکشنز کے بعد آ جاؤں گی۔ زارا نے بھی جواباً غصے سے کہا تھا۔ ارسلان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ رہو ادھر ہی، ارسلان نے کہا اور جانے لگا۔ زارا نے ایک گہری سانس لی۔ اس میں اس کی کیا غلطی تھی، وہ سوچنے لگی تھی۔ زارا نیچے آ کر ارسلان کو دیکھنے لگی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ پھر اس نے عمار کو کال کیا اور بلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ پہلی بھابھی دیکھیے جو اپنے دیور کی مدد کر رہی ہے اس کی مایوں کی دلہن کو دیکھنے کے لیے، عمار نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ بکواس بن کر عمار، ارسلان مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، مجھے گھر لے چلو، انہیں مناؤ۔ زارا نے اداسی سے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ایسا؟ عمار کو حیرانی ہوئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب ارسلان زارا کی ناراض ہوا تھا۔ زارا نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ اوہ، جیلس ہو رہے ہمارے پیارے بھائی، عمار نے ستائشی انداز میں کہا۔ عمار، مجھے معلوم ہے وہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بس گھر لے کر چلو، جو کہہ رہی ہوں سنو۔ زارا نے اسے ناگواری سے کہا۔ اچھا میری بات سنیں، آپ جائیں، مایوں کا فنکشن انجوائے کریں، میں چاہتا ہوں ارسلان کے پاس، اور 1 بجے ہم اسٹریٹ والی آئس کریم پارلر میں ملیں گے۔ عمار نے اسے مزے سے کہا، اور پلیز میری دلہن کو ساتھ لائیے گا، اس نے منت والے انداز میں کہا۔ عمار مایوں کی دلہن کو نہیں دیکھتے، زارا نے اسے سمجھایا تھا۔ بھابھی پلیز، یہ سب پرانی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عمار نے ضدی انداز میں کہا۔ پلیز نہ بھابھی، اپنے پیارے سے دیور کے لیے اتنا سا کر لیں، عمار نے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ زارا ہار مانتی ہوئی واپس اندر آئی تھی۔ کہاں غائب ہیں آپ؟ نیاب نے اس کے آتے ہی پوچھا۔ کہیں نہیں، بس عمار سے ملنے گئی تھی۔ زارا نے مسکرا کر کیا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا؟ نیاب نے ستائشی انداز سے پوچھا۔ وہ تمہیں دیکھنے کیوں آئے گا؟ زارا نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔
ایسے ہی لڑکے آ جاتے ہیں نا اپنی مایوں کی دلہن دیکھنے۔ نیاب نے اداسی سے کہا، رات کو آئس کریم کھانے چلیں گے، پھر سوچتے ہیں اس پر کچھ۔ تقریباً 1 بج رہے تھے، وہ دونوں آئس کریم پارلر میں بیٹھی تھی، تبھی وہ دونوں شان سے اندر آئے تھے۔ ارسلان نے زارا کو مکمل اگنور کیا تھا۔ کیسی ہو نیاب؟ اس نے سیدھا نیاب سے بات کی تھی۔ میں ٹھیک جیجو، آپ لوگ یہاں؟ نیاب نے خوشی سے پوچھا۔ مجھے تو عمار نے کہا کہ آئس کریم کھانے چلے تو بس آ گیا۔ ارسلان نے مسکرا کر کہا، اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں محترمہ؟ پھر وہ زارا سے گویا ہوا تھا۔ ارسلان اسے اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ جو آپ کرنے آئے ہیں؟ زارا نے سنجیدگی سے کہا، وہ ناراضگی دکھا رہی تھی۔ اگر آپ دونوں میں اجازت دیں تو ہم کچھ پل بات کر لیں؟ عمار اپنی بھابھی کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، زارا نے جلدی سے کہا۔ ہاں، ارسلان نے بھی اسی ٹائم جواب دیا۔ عمار نے دونوں کو اگنور کیا اور نیاب کو لیے باہر نکل گیا۔ آئی ایم سوری۔ ان کے جاتے ہی زارا نے ارسلان کو کہا، کیا میں نے کہا آپ معافی مانگے؟ ارسلان نے آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ ایسی نہ بات کریں۔ وہ اداس ہوئی تھی۔ اچھا چھوڑے اس بات کو، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں، ہم عمار کی طرف سے شرکت کریں گے، اس کے والدین نہیں ہیں، یہ بات جانتی ہیں آپ؟ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، جیسا آپ کہیں۔ سیرا نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ خوش نصیب تھی جو اسے ارسلان شاہ ملا تھا۔ ارسلان اٹھے جلدی سے، آپ کو عمار کو لے کر جانا ہے، روم سیٹ کرنے۔ سارا کمرے میں آتے ہی ساری لائٹس آن کر چکی تھی۔ 6 بج گئے تھے اور ان کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ عمار نے بھی برابر میں گھر لے لیا تھا۔ یار بیگم پلیز سونے دو نا، ارسلان نے نیند میں کہا۔ جی نہیں، اگر سونے دوں گی نا تو آپ برات تک سوتے ہی رہیں گے، زارا نے اداسی سے کہا۔ بیگم زارا، پہلے دلہے کو تو اٹھا لیں۔ ارسلان نے اٹھتے ساتھ معصوم سی شکل بنائی تھی۔ اوہ، میں تو بھول گئی یار، اتنی کام ہے دیکھیں۔ زارا کمرے سے نکلی تھی۔ عمار تبسم بیگم کے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ دروازہ نوک کر رہی تھی جب فوراً سے ہی وہ باہر نکلا تھا۔ بھابھی کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، پھر میں بھی کام پر لگوں، عمار نے جلدی سے کہا۔ شکر، کسی کو تو کام یاد ہے، چلو آؤ کھانا لگاتی ہوں۔ زارا نے کھانا لگایا۔ اتنے میں ارسلان بھی آ گیا تھا۔ میں نے روم سیٹ کروا دیا، فکر مت کرو، بس اب تمہیں پارلر لے کر جانا ہے، پھر عمار کو۔ ارسلان نے کھانا کھاتے کہا، اور کھانے کا انتظام کون سنبھال رہی ہے؟ زارا نے پوچھا۔ وہ تو کبیر سنبھال رہے، نیاب نے بتایا تھا۔ ارسلان نے اس نام پر منہ بنایا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، زارا چلیں، سامان رکھے گاڑی میں۔ ارسلان کی بات سن کر وہ فوراً کمرے میں آئی تھی۔ نیاب اور زارا کی ایک ہی پارلر میں بکنگ تھی۔ بھابھی اگر آپ کہیں تو میں اندر تک چھوڑاؤں آپ کو؟ عمار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عمار بالکل خاموشی سے نکلو یہاں سے، ورنہ میں نے تمہارے دانت توڑ دینے ہیں، زارا نے اسے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ڈر گیا بھائی، عمار نے ہاتھ کھڑے کرتے کہا۔ زارا مسکرائی اور اندر آ گئی تھی۔ تقریباً 9 بجے سارے ہال میں موجود تھے۔ دلہن بنی نیاب پیاری لگ رہی تھی۔ زارا نے آج کالے رنگ کی ساڑی پہنی تھی جو ارسلان کی فرمائش پر تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا، جبکہ زارا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا وہ زارا کچھ ہوا ہے کیا؟ ارسلان اس تک آیا تھا، فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، نکاح خواہ آ گئے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج تک لایا تھا۔ نکاح خواہ نیاب سے اجازت مانگ رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے 3 بار قبول ہے خوشی سے کہا تھا، پھر عمار سے پوچھا کیا؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، عمار نے ایک ہی سانس میں کہا تھا۔ نیاب اس کی اس حرکت کو دیکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ آرام سے دیور جی، لوگ کیا سوچیں گے؟ زارا نے اسے تنگ کیا۔ سوچنے دے، اب تو بیوی ہے میری، عمار نے مسکرا کر کہا۔ نکاح اور رخصتی بہت ہی آرام سے ہو گئی تھی۔ گھر آ کر زارا نے اپنے کپڑے بدلے اور ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ تھکی ہوئی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ارسلان ساری پیمنٹس کلیئر کر کے اب آیا تھا۔ جب اس کی نظر زارا پر پڑی تھی، اسے لگا تھا وہ سو گئی تھی، وہ اب تک جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا زارا، تم ہال میں بھی پریشان تھی، کوئی بات ہے کیا؟ ارسلان پریشانی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ارسلان آپ آ گئے؟ زارا نے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا جب اسے ہوش آیا تھا۔ کہاں کوئی بھی ہو تم؟ ارسلان اب پریشان ہوا تھا۔ ارسلان وہ زارا چپ ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے کہے۔ زارا تم مجھے ڈرا رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ کہیں تمہیں اس کبیر نے کچھ تو نہیں کہا؟ ارسلان نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارسلان
کیا آپ کو وہ شادی میں دکھا؟ سارا نے اسے قوی سے پوچھا۔ نہیں، ارسلان نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے تم اسے بڑا دیکھ رہی تھی۔ ارسلان پھر جیلس ہوا تھا۔ ارسلان، سارا نے ناگوائی سے پکارا تھا۔ اچھا اچھا بتاؤ، پریشان کیوں؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو بچے پسند ہیں؟ سارا نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، کیوں؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور تھوڑی دیر میں وہ زارا کی بات کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ اس نے زارا کی کلائی پکڑتے اس کو کھڑا کیا تھا۔ میں باپ بننے والا ہوں؟ ارسلان کو شاک لگا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زارا نے سر کو خم کیا تھا۔ ہاں، وہ خوش ہوئی تھی۔ میں باپ بننے والا ہوں، میں باپ بننے والا ہوں۔ ارسلان نے فوراً ہی زارا کو گلے لگایا تھا۔ آپ ہی دیکھیے عمار کو۔ نیاب اور عمار عین اسی وقت اندر آئے تھے۔ ارسلان نے ایک گہرا سانس لیا، پھر ان دونوں کی طرف اڑا تھا۔ نیاب، عمار، میں نے تم دونوں کو گھر برابر میں اس لیے نہیں دے کر دیا کہ رات کو 2 بجے تم میرے گھر تشریف لے آؤ۔ ارسلان نے سب سے کہا، پہلے یہ بتایا آپ میری بہن کو کس خوشی میں گلے لگا رہے تھے؟ نیاب نے بازو پر ہاتھ باندھ کے پوچھا۔ بیوی ہے میری، شادی کے بعد یادداشت بھی چلی گئی کیا؟ ارسلان نے زارا کو اپنے قریب کرتے کہا۔ چھوڑے یہ باتیں، دیکھیں عمار میرے لیے منہ دکھائی نہیں لائے۔ نیاب نے اداسی سے کہا۔ عمار تم میرے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ارسلان نے عمار کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن سے نکل گیا۔ عمار نے معصوم سی شکل بنائی۔ چھوڑو، میں دیتی ہوں تمہیں منہ دکھائی کا گفٹ، سارا نے ستائشی انداز میں کہا، پھر نیاب کے کان میں سرگوشی کی۔ نیاب نے خوشی سے زارا کو گلے لگایا تھا۔ چلو بہت ہو گیا، اب نکلو یہاں سے۔ ارسلان نے دونوں کا ہاتھ سے پکڑ کر نکالا تھا۔ آخر کو اس کا بھی حق تھا اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا۔